اور پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی. مہنگائی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ ٹیکس نہیں دیتے لوگ. صرف جو سچویشن ہوتی ہے کہ بہت سارے جو ہمارے سیکٹرز ہیں کہ جہاں سے ٹیکس آتا ہی نہیں ہے, چوری کرتے ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں جناب. یہ ورڈ یوز ہونا چاہیے کیونکہ ہم جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ جو کہ سیلریڈ کلاس ہیں, وہ سب سے زیادہ اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں اور پھر ان پر ہی وہ جو ٹیکس کا ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہر سال جی دیکھتے ہیں ہم اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ایف بی آر نے اب تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اسکیم تیار کر لی ہے جس کے مطابق 35 لاکھ تاجروں کو اس ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. اور اسکیم کے تیار جو کردہ جو خد و خال ہیں اس کے مطابق ٹیکس بجلی بلوں کے ساتھ وصول کرنے کی تجویز کی گئی ہے. بجلی کے بل تو ہمارے پاس بھی آتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ اس میں لگ کے اس میں ان کا ٹیکس نہ لگ کر آ جائے. کیسے ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ چلیں خیر, اس میں ایک الگ کالم دیا جائے گا جی, اس میں ایک الگ کالم دیا جائے گا اور کچھ سلیبز جو ہیں اکارڈنگ ٹو دا اینول انکم وہ کیے جائیں گے. تاجروں کا نیا کالم متعارف کرایا جائے گا. جی, تاجروں کا نیا کالم متعارف کرا کے اور اس نئے کالم میں بھی سلیبز لگائے جائیں گے کہ پر اینم اگر ان کی اس تاجر کی اتنی انکم ہے تو اس پہ اتنا ٹیکس ہونا چاہیے, اس پہ اتنا ہے تو اتنا ٹیکس ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے سیلری کلاس پہ سلیبس ہیں. اوکے. پھر یہ بھی ہوگا کہ ٹیکس وصولی دکان کے اصل مالک کے بجائے کاروبار کرنے والے سے ہوگی اور تاجروں کی سالانہ آمدنی کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ماہانہ بنیاد پر ٹیکس وصول کرنے کا پلان ہے. اسکیم نئے مالی سال کے بجٹ سے پہلے لائی جا سکتی ہے اور اس سلسلے میں حکومت نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایف بی آر نے جی جو یہ آئی ایم ایف کے مجوزہ پلان ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا. تو اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. ہوگا کیسے ہوگا, لیٹس سی اینڈ لیٹس آسک دی ایکسپرٹ. خاقان نجیب, ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ یہ بتائیے سر کہ اب فائنلی جو پاکستان کی جو سیلری کلاس تھی اس کا یہی ایک کہنا تھا کہ بھائی کب تک ہم ٹیکس دیتے رہیں گے, جو نہیں دیتے ان سے بھی لیں. تو اب ٹریڈرز کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کی گئی ہے. اس انیشیٹو کو کتنا پریکٹیکل دیکھتے ہیں, کتنا امپلیمنٹیبل دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ایف پی آر کا ہے پچھلے 10 سال سے کوشش ہم کر رہے ہیں کہ وہ 8, 8.5, 9% کے درمیان رہتا ہے, وہ بڑھے. 3 مین سیکٹرز ہیں جو اس وقت ٹیکس گیپ میں بڑھے ہیں. ایک ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس ہے, ایک ریٹیل اور ہول سیل پہ ٹیکس ہے, اور تیسرا ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے. ان تینوں کی بہت بات ہوتی ہے. ریٹیلرز ملک میں میرا خیال ہے 25 لاکھ کے قریب ہیں, ان میں سے انکم ٹیکس کے زمرے میں 25-30 ہزار سے اوپر نہیں ہے. سو کوشش یہی کی جاتی رہی ہے کہ ان پہ فکس ٹیکس لگا دیا جائے. بجلی کے بلوں میں ٹیکس ایک ایسا ذریعہ ہے بیکاز آپ کمرشل کنیکشنز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں. ابھی صدف کہہ رہی تھی کہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا. دیکھیے کمرشل کنیکشن فرق ہوتا ہے, میرے اور آپ کے گھر کا صدف کنیکشن فرق ہوتا ہے. سو ایک تو یہ ذریعہ ہے بڑا کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرنے کا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان ڈیٹا رچ ہے اس وقت. ہمارے پاس نادرا کے تھرو, ہمارے پاس سیلز ٹیکس رجسٹریشن کے تھرو, ہمارے پاس ٹریول ڈیٹا کے تھرو بہت ڈیٹا ہے. سو obviously اگر ہم کام کریں, محنت کریں تو ہم یہ ڈیٹا مائننگ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کس کا کیا بل ہے اور اس سے ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر سیلز پہ دیکھا جا سکتا ہے. اب یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خد و خال کیا ہوتے ہیں اسکیم کے, آیا یہ فکسڈ مت میں ہوتا ہے, پر ہمیں اسلام آباد, لاہور, مین سٹی سے تو ضرور شروع کرنا چاہیے, پھر اس کا دائرہ کار بڑھانا چاہیے. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں بہت سارے معاملات جو تاجر برادری کرتی ہے وہ کیش میں لین دین کرتے ہیں اور بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے جی, وہ ڈائریکٹ بینکوں سے نکلوا کے گاہک دیتا ہے, وہ دکاندار کو دیے جاتے ہیں. کہیں پہ جی مالک کوئی اور ہوتا ہے اور اس میں بطور اس کرائے پہ انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے. کہیں پہ گھروں سے بڑے بزنس ہو رہے ہیں, ڈیزائنرز کی اگر میں بات کر لوں تو یہ ایف بی آر کیسے طے کرے گا کہ کس کو کتنا ٹیکس لگے گا اور بجلی کے بل میں پھر یہ کیسے آئے گا؟ جی خاقان نجیب صاحب. تو یہ بات آپ کی درست ہے. فائنینشیل انکلوژن یعنی کہ فارملائز کرنا فائنینسنگ کو, یہ ایک ضروری جز ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کریڈٹ کارڈ سے پے کریں تو اس میں ایک حکومت نے آپ کو ایک سیلز ٹیکس کی مراد میں رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایسے زمرے سے پیمنٹس کریں جس سے آپ ٹریک کر سکیں کہ پیمنٹس کیسے ہوئی تھی. اگر ایسا ہوگا تو یہ جو انفارمل اکانومی ہے اس کو فارملائز کیا جائے گا. آپ کو پتا ہے راس بھی انٹروڈیوس کیا گیا جو کہ ڈیجیٹل پیمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. سو جیسے جیسے پیمنٹس ڈیجیٹل ہوتی جائیں گی اور ہم بتا پائیں گے کہ یہ کتنی پیمنٹ فارمل سیکٹر میں آ رہی ہے. ایک بہت بڑا حصہ پاکستان اکانومی کا انفارمل سیکٹر میں, اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہے. اس کو فارملائز کر کے ہی ٹیکس نیٹ میں لانا جو ہے از دا رائٹ موو فارورڈ.
एंड आई थिंक जैसे जैसे एक नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी है, मुझे याद है मैं गवर्नमेंट में ही था जब हमने ये सारी तश्कील दी थी, और इसको इजरा क्योंकि स्लो हुआ है, लेट्स होप कि ये मच फास्टर होगा। और डिजिटाइजेशन के साथ साथ अगर हम ये लाजिम व मलजूम कर देंगे कि एक फिक्स टैक्स से ही शुरू करें, तो आपको मालूम है छोटी छोटी दुकानों में भी बहुत बड़ा कारोबार होता है, बट मे बी वो बिल्कुल जो छोटे लोग हैं उनको इस वक्त ना लाया जाए, बट लेट्स सी कि क्या स्कीम का इजरा होता है। मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में, हमने लिखा हुआ था अपने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में IMF को कि हम जनवरी 2024 में एक्चुअली घर घर जाकर और बिलों के साथ मैच करके ये काम करेंगे। एक्चुअली वी आर इन अ डिले विद द IMF ऑन दिस, तो आई थिंक आने वाले वक्तों में तो आप जरूर ये चीज देखेंगे। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर खाका नजीब हमारे साथ मौजूद थे। और